بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو بھائی اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ نیکی وہی نیکی ہے جس پہ شریعت میں دلیل ہو، اور اگر تو قرآن پاک کی آیت ہے تو پھر تو فابیہا ہم ضرور کریں گے، اور اگر حدیث ہے تو پھر حدیث کو بھی جانچا جائے گا اور پرکھا جائے گا کیا وہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جو کہ سندن ضعیف ہے۔ اس میں راوی شریک ہے جو مدلس ہے، اور ایک راوی ابو حسنہ ہے جو حکم سے بیان کرتا ہے، یہ راوی مجہول ہے۔ تو سند کے اعتبار سے تو کوئی بھی ایسی صحیح بات نہیں ملتی کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی جائے۔ دوسری نمبر بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ کہتی دیکھیں جی یہ نیکی ہے، تو ان لوگوں سے سوال ہے کہ کیا یہ نیکی حضرت ابوبکر کو نظر نہیں آئی؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن، حضرت حسین، کیا آپ کی محبت یا آپ کا عقیدت کا جو درجہ ہے ان سے زیادہ ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور اگر وہ بزرگ ہستیاں جنہیں چلتے پھرتے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، اللہ نے آسمان جنت کے لیے سلام بھیجے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام، انہوں نے یہ نیکی نہیں کی، اور آج کا بندہ اٹھ کے یہ نیکی کر لے تو یہ غلط بات ہے۔ آپ نے فرمایا تھا فرقہ ناجیہ، کامیاب جماعت جو جنت میں جائے گی 73 فرقوں میں، آپ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی ما انا علیہ و صحابی، جس پہ میں عمل کرتا ہوں میرے صحابہ عمل کرتے ہیں۔ عمل اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کے سب سے اچھے پیغمبر نے نہ بتایا ہو، اور کائنات کے سب سے اچھے لوگ صحابہ اکرام نے کر کے نہ دکھایا ہو۔ اور یہ دونوں چیزیں اس حوالے سے خاموش ہیں کہ آپ علیہ السلام سے قربانی کرنا آپ کی طرف سے صحابہ اکرام نے کی ہو، یا نبی پاک نے فرمایا ہو کہ میری طرف سے قربانی کیا اگر اس کا ثواب ہوگا، تو لہٰذا یہ کرنا شریعت کی روح سے ایک ناجائز عمل ہے، یا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔